العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. پہلا شخص ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی. مما سواہما یعنی ساری کائنات سے بڑھ کر جس نے محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کے ذائقے کو پا لیا، ایمان کی لذت کو پا لیا. اور دوسرا شخص وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے وہ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. اور تیسرا شخص فرمائے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِمَّا كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذُفَ فِي النَّارِ. اور فرمائے کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر میں پلٹنا ایسے ناپسند کرے کہ جیسے اسے کوئی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے. اب ظاہر ہر شخص جلتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے یہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر میں دوبارہ لوٹ جانا ایسے ناپسند کرے، اللہ اسے بھی ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. تو یہ تین شخص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ ایمان کی لذت دیتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی قال، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. زہر تانبے کی زمین، بھڑکتا بدن، اور 1.25 نیزے پہ جو ہے وہ 1.25 میل پہ سورج. تو اس دن بھلا وہ کون اس کی حدت کو شدت کو برداشت کرے گا؟ مگر 7 خوش نصیب کون ہیں کہ جنہیں اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. پہلا شخص امام عادل، نیک حکمران، عادل حکمران، متقی پرہیزگار حکمران، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں. اور عبادت کے دن ہیں ہی جوانی کے، ہاں عبادت کے دن ہیں ہی جوانی کے. اور بڑھاپے میں تو بندہ عبادت کرتا ہی کرتا ہے نا، چاہتے نہ چاہتے. تو یہ نا وہ شاعر نے کہا کہ عبادت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، جو کرنا ہے ابھی کر لو میاں نوری جوان تم ہو. ابھی تم جوان ہو، ابھی عبادتیں کر لو. بڑھاپے میں جب گھٹنے جواب دے جائیں گے تو پھر تو آپ سجدے بھی نہیں کر پاؤ گے. تو دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ جس جوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اور تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے بہت بڑی سعادت اور خوشخبری والی حدیث ہے. اور میں کہ تیسرا شخص کون ہے؟ وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد سے معلق ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے. اور حضور نے ایک جگہ یوں فرمایا
کہ وہ جو مسجد کی کیلیں ہیں، مسجد کی میخیں ہیں، ظاہر ہے اگر کوئی کیل کسی جگہ پہ گاڑ دی جائے تو پھر گاڑی دی جاتی ہے، فرمایا کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو چلتے پھرتے بازاروں میں نظر آتے ہیں مگر ان کے دل مسجد کے ساتھ ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں، بس ہمیشہ ان کے کان اذانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ابھی اذان ہوئی، ابھی اذان ہوئی۔ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور چوتھا وہ شخص جو اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہو جاتے ہیں، ملے تھے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پانچواں شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، کہ پانچواں شخص وہ ہے کہ جسے عورت برائی کی طرف دعوت دے، اور عورت کون سی ہو؟ منصب والی ہو، جمال والی ہو، اور وہ بندے کو برائی کی طرف دعوت دے۔ آپ کسی ایسی عورت کے ماتحت ہیں، کام کاج کرتے ہیں جو بڑے منصب والی ہے، کرسی اس کے پاس ہے، حسن و جمال اس کے پاس ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، اور آپ پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں، آپ گناہ کر بھی سکتے ہیں، کون ہے آپ کو دیکھنے والا؟ کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، مگر بندہ ڈر جائے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایسے جوان کو بھی جو ہے وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک بڑی حکایت ہے بہترین کہ ایک عورت بازار میں گئی نا سامان لینے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک دکاندار کے پاس نوجوان بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو عورت کو بڑا بھلا لگا، تو اس نے اسی لالچ میں کپڑے زیادہ لے لیے کہ اب یہ بچہ مجھے چھوڑنے کے لیے جائے گا گھر تو میں اس کو گناہ کی دعوت دوں گی۔ تو عورت نے حسب پروگرام کپڑے زیادہ لے لیے، اب وہ عورت سے اٹھنے سے رہے، میاں بچے کو بھیج دو گھر تک کپڑے چھوڑ دے۔ دکاندار بھی خوش، کپڑے کی سیل زیادہ ہو گئی، وہ نوجوان جب لے کے گیا تو عورت کا ارادہ گناہ کا تھا، اب اس نے بچے کو نوجوان کو گھر میں بلا کے گھر کے دروازے بند کر دیے اور گناہ کی طرف دعوت دی، مگر وہ نوجوان جسے اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا تھا، باطنی حسن بھی دیا تھا، اس نے کہا نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کہ نہیں تمہیں گناہ کرنا ہوگا ورنہ میں چیخوں گی چلاؤں گی اور میں تمہاری عزت کو تار تار کروں گی۔ نوجوان نے کہا چلے اچھا ایسا ہے پھر مجھے موقع دیا جائے، میں واش روم جانا ہے، مجھے حاجت ہے۔ ظاہر اس زمانے کے اندر واش روم وغیرہ جو ہوا کرتے تھے، آج تو یہ گٹروں کا سسٹم ہے، ورنہ اس زمانے میں نیچے ڈرم ہوتے تھے وہ بھر جاتے تھے، پھر ان کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا تھا۔ نوجوان جب واش روم میں گیا تو اس نے جا کے پخانہ اٹھا کے اپنے منہ پہ مل لیا، اپنے کپڑوں پہ مل لیا، جب باہر نکل کے آیا تو عورت کا سارا نشہ ہی اتر گیا، یہ تو ہے ہی کہ عجیب قسم کا آدمی، اتنا گندا انسان ہے، یہ گندگی اٹھا کے اپنے جسم پہ مل رہا ہے، کہا بھاگ 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 یہاں سے، مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے، تیرے سے کوئی مجھے لالچ نہیں ہے، چل یہاں سے دور بھاگ جا۔ وہ نوجوان کیا کرتا ہے، دور آ کے پانی کے چشمے پہ بیٹھ کے نہاتا ہے اور غسل کرتا ہے اور کہتا ہے مالک دیکھ تو نے مجھے ظاہری حسن دیا تھا، آج میں نے اپنے باطنی حسن کو بھی پاک کر لیا ہے۔ اور پھر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا پھر پروردگار نے اس کی قبر کی مٹی کو بھی مشک سے زیادہ خوشبودار کر دیا، دور دور تک اس کی قبر کی مٹی کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو اس نے اپنے ظاہری حسن کے جو ہے وہ پھندے میں نہیں پھنسا، کہا کہ نہیں یہ رب نے دیا ہے تو حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ تو کیسے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ جب بندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لے پھر تدبیر اللہ خود ہی دے دیتا ہے، ارادہ آپ کریں۔ تو کیا فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے کہ جسے عورت دعوت دے برائی کی طرف مگر وہ اللہ سے ڈر جائے، اور یہ کیا کہے انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹا کون سا شخص ہے؟ وراجل تصدق بصدقۃ، چھٹا وہ شخص ہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے، الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو اس نے کیا خرچ کیا ہے، اس نے کیا خرچ کیا ہے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صاحبو یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، جب تک ہم کوئی چیز صدقہ کریں، جب تک اس کی پوسٹ نہ بنے، اس کی تصویریں نہ بنے، علاقے میں آپ کے آٹے کے تھیلے کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، ہمیں تو سکون ہی نہیں آتا۔ آپ کو حیرت ہوتی ہوگی اخباروں میں دیکھ کر کہ ایک بوڑھیا عورت کو نا چند لوگ ایک راشن کا تھیلا دیتے ہیں اور وہ بوڑھی عورت کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور سارے مشٹنڈے وہ حرام خور اور منہ اٹھا کے تصویریں کھچا رہے ہوتے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ایک غریب عورت کی عزت کو جو ہے وہ سر عام یوں کر رہے ہو؟
اللہ اکبر. تو کسی کو صدقہ دیا جائے پھر بات نہ کی جائے, پوچھا بھی نہ جائے, ڈنڈورا بھی نہ پہ, اللہ کے لیے دیا ہے نا, رب کو پتہ چل گیا, بس دنیا کو بتا کے اپنا ثواب کیوں ضائع کرتے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ساتواں اور آخری شخص, میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ نوجوان خالین ففادت عیناہ, کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے روتا ہے, جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے روتا ہے. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جس کی آنکھ سے مچھر کے سر کے برابر بھی آنسو بہانا, اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک آنسو بہائے 40,000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے بندہ ایک آنسو بہا اللہ کی بارگاہ میں. اور مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی کو آنسو آئے نا تو آنسو کو کپڑے سے پوچھے نہیں, اس کو بہنے دے, اپنے آنسو کو اپنے رخساروں پر بہنے دو, وہ بہ کر آپ کے دامن میں جا کے گرے, تاکہ آپ کے دامن میں جتنے گناہ رب سارے ہی معاف فرما دیں. تو رویا کریں, آئی نہ ہو, تنہائی میں رویا کریں. تنہائی میں رونا رب کو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والی شکل بنائے, اور اپنی ان آنکھوں سے اپنے آنسوں کے چشموں کو جاری کیا کرے, اللہ کے لیے کیا کرے. اور رات کا رونا رب کو بڑا محبوب ہے, کہ جب ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے اور بابا اٹھ کے رو رہا ہوتا ہے, تو مالک بھی کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں, تم کہتے تھے یہ بندے جا کے زمین میں فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے, دیکھو ساری کائنات سو رہی, مجھے یاد کر رہا ہے نا, مجھے پکار رہا ہے نا, مجھ سے لو لگا کے بیٹھا ہے نا, مجھ سے فریاد کر رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے اس بندے کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. آپ کا رات کا ایک پہر اٹھنا آپ کے صدیوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا کفارہ بن سکتا ہے. اٹھا کریں رمضان مبارک اس بابرکت لمحوں کے اندر, اور رویا کریں, رو کے رب کو منایا کریں. یار کبھی رو بھی لیا کریں, موت نہیں آ جائے گی, ہاں زندگی کی سختیاں ختم ہو جائیں گی, زندگی کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے زمانہ طالب علمی میں, اگر کسی کے طبیعت کے اندر نا بوجھل پن ہو, اور یہ بات میں آپ کو بڑے مشاہدے سے بڑے تجربے سے کہہ رہا ہوں, طبیعت کے اندر بوجھل پن ہو نا, طبیعت کے اندر اجاڑ ہے, کوئی طبیعت میں سکون نہیں ہے, رو لیا کریں اللہ کی بارگاہ میں, آپ کی طبیعت میں نا ہلکا پن آ جائے گا. بالکل 100% آزمودہ نسخہ ہے, بالکل 100%. رو لیا کریں اللہ کی بارگاہ میں. وہ جس طرح کوئی بچھڑا ہوا نہیں ہوتا اپنی ماں سے, آپ تصور کریں ایک بچہ اپنی ماں سے 25 سال 30 سال بچھڑا ہوا ہو, اور پھر ماں مل جائے, تو بتاؤ وہ کتنے رو رو کے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں. میں اور آپ اپنے رب سے بچھڑے ہوئے ہیں, کیوں؟ ہم نے رب کا دروازہ چھوڑ دیا ہے, رب کا دامن چھوڑ دیا ہے, تو بچھڑے ہوئے ہیں. یعنی رب سے ملاقات ہو جائے تو پھر یوں خوب آنسو بہا بہا کے رویا کرے, مالک میں بھٹک گیا تھا, نہ جانے کہاں چلا گیا تھا, کن چکروں میں پڑ گیا تھا, دنیا کی اللے تللوں میں مست ہو گیا تھا, مالک میں بہک گیا تھا, دیکھ مالک اب آ گیا ہوں, مجھے تیرے راستے کا پتہ چل گیا ہے, تیری منزل کا پتہ چل گیا, دیکھ میں آ گیا ہوں, چل تو مجھے معاف فرما دے, چل تو مجھے معاف فرما دے. تو یوں جو ہے کبھی رب سے لو لگا کے, کبھی رب سے من کی باتیں کر کے, کبھی رب سے تن کی باتیں کر کے رویا کریں, رب کو منا لیا کریں. یہ زندگی کی چند دن ہے, یہ سہانی رات, یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, منا لیا کریں. قبر میں کون آ کے پوچھے گا بابا سناؤ کیسی ہے؟ آج رب کو منا لو, قبر بھی اچھی, حشر بھی اچھی, پل صراط بھی اچھا, میزان عمل بھی اچھا, اور جنت میں آپ کا ٹھکانہ محمد مصطفیٰ کا پڑوس ہوگا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا